ایک ایسی خواہش میں جی رہے تھے کہ کبھی نہ کبھی یہ حکومت ہمارے حصے میں آئے گی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ نہ ان کو ملک رے ملا اور نہ ان کو خلافت ملی۔ اور انہی سے یہ حدیثیں صحیح بخاری میں آئیں کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی مل گئیں کہ اگر ہم کو مل جاتی تو وہ سرخ اونٹوں سے ہمارے لیے بہتر ہوتی، جس میں سے ایک فضیلت تو یہی تھی کہ خیبر کا علم علی کو مل گیا۔ رسول خدا کی بیٹی سے شادی ہو گئی اور مباہلے میں نفس بنا کے رسول اللہ علی کو لے گیا۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے، کتابوں میں انہی کے حوالے سے یہ بات آئی، علی کی یہ فضیلتیں۔ تو ظاہر ہے کہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ مدینے کا ہر آدمی خواہش مند تھا کہ کبھی نہ کبھی خلافت گیند کی طرح لڑھکتی ہوئی ہمارے پاس آئے گی۔ اسی آسرے میں وہ کوفے میں رہنے لگے، اور پہلے مسلمان تھے امت میں جنہوں نے اپنا محل پتھر کا بنوایا، قلعہ بنوایا، بڑا زبردست قلعہ بنوایا، اس میں چاندی سونے کے دروازے لگائے، بہت شان و شوکت سے قالین بچھے ہوئے، باغات لگے ہوئے ایک قلعہ انہوں نے اپنے لیے کوفے میں بنا لیا تھا۔ بچے بالے ہوئے تو آنکھیں قلعے میں کھلیں، محل دیکھا آنکھیں کھول کے، وہ دور ہی نہ دیکھ سکے غربت والا اسلام کا، ہجرت کے بعد والا، تو وہ سمجھتے تھے ہم لوگ بڑے امیر لوگ ہیں، امیر خاندان کے لوگ۔ تو کچھ غرور تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے، فتوحات ہوں، دولت بھی ہو، محل بھی ہو، مکان بھی ہو، تھوڑا سا اگر آ جائے تو کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ غرور میں آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، جو نہ کہنے والی بات ہو وہ بھی کہہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولا علی کو خلافت مل گئی، چوتھی خلافت مسلمانوں نے ان کو دے دی، سعد ابن ابی وقاص کو نہ مل سکی، نہ تیسرے پہ ملی نہ چوتھے پہ، تو اب شاید 5ویں کی آس میں زندہ بیٹھے تھے کہ 5واں منصب ہمیں ملے گا، 5ویں سیڑھی پہ ہم بیٹھیں گے۔ اسی آسرے میں کوفے میں رہتے تھے، لیکن مولا علی کا دور تھا۔ مسجد کوفہ میں ایک دن مولا علی نے منبر پہ آواز دی، سلونی، مجھ سے پوچھو، قیامت تک کی باتیں پوچھو، زمین کی پوچھو، آسمان کی پوچھو، ماضی کی پوچھو، حال کی پوچھو، مستقبل کی، جو چاہے پوچھو، اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں پوچھ لو۔ یہ بھی بیٹھے تھے مجمع میں، سب نے اپنے اپنے سوال کیے، نہ معلوم کتنے سوال مولا علی سے ہوئے، تو انہوں نے بھی ایک سوال کیا سعد ابن ابی وقاص نے کہ یہ بتائیے یا علی میرے سر پہ کتنے بال ہیں، میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ آپ نے کہا کہ بتا تو دوں، لیکن کیا تو گن کر یقین کر سکے گا؟ اگر میں بتا دوں تو تجھ کو داڑھی اور سر کے بال کٹوا کر بیٹھ کر گننا پڑے گا، سارے بال، کہ علی نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، تجھے یقین کیسے آئے گا؟ بس یہ سمجھ لے
جا اپنے گھر میں جا کے دیکھ، تیرے گھر میں ایک بچہ گٹھنیوں چل رہا ہے، وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے۔ وہ میرے بیٹے حسین کا قاتل ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایران کو فتح کیا تھا تو ایران جس کے دور میں فتح ہوا اس کی خوشنودی کے لیے بیٹے کا نام رکھا تھا عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ یہ تاریخ میں عمر سعد کے نام سے مشہور ہوا۔ سعد کا بیٹا، 7,000 حدیثیں اس نے یاد کیں، عربی کا بڑا ماہر تھا، اور بخاری اور مسلم وغیرہ نے بہت سی حدیثیں ان کو محدث سمجھ کر اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، اس لیے کہ یہ محدث سمجھے جاتے تھے، کوفے میں رہتے تھے، عربی کے ماہر تھے، خاندان بہت بڑا ہو گیا تھا، کافی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہو گئی تھیں، گھر تو ابا چھوڑ ہی گئے تھے، مر گئے تھے، لیکن گھر تھا، لیکن وہ دماغ میں جو ایک ہوا تھی وہ بھری ہوئی تھی، وہ نکل ہی نہیں رہی تھی، اور وہ یہ تھا کہ ابا نے ایران فتح کیا تھا، تو اگر رے ہم کو مل جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو جب معاویہ حاکم بنا شام کا تو انہوں نے درخواست بھجوائی کہ ملک رے ہمیں دے دیا جائے۔ کس نے؟ عمر سعد نے، اور وہاں کا ہمیں گورنر بنایا جائے۔ معاویہ نے وہ درخواست پھینک دی، جانے کہاں ڈال دی، اور اسی میں آسرے میں دیکھتے ہی دیکھتے وقت گزر گیا اور وہ مر گئے، نہ رہے دنیا میں۔ ان کی حسرت نہیں مری، وہ حسرت اسی طرح باقی رہی، یہاں تک کہ کوفے میں یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا اور حکم دیا کہ جس طرح بھی ہو حسین کا سر کاٹ لو، حسین کو قتل کر دو، حسین عراق کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کا پیچھا کرو، فوجیں بھیجو۔ جب یزید کا خط ابن زیاد کو ملا تو تشویش میں پڑ گیا کہ فوجیں بھیجوں تو سپہ سالار کس کو بنا کے بھیجوں، کہ ایک دم دماغ میں نام آیا، اوہو ملک رے۔ فوراً عمر بن سعد کو بلایا اور کہا یہ ہے کاغذ ملک رے کا، چاہیے؟ کہ کیا یزید نے ہمارے لیے اوکے کر دیا، اجازت دے دی؟ کہ نہیں، کاغذ تو ہم نے منگا لیا، انہوں نے اوکے اوکے نہیں کیا، پہلے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ کہ کیا کام؟ کہ حسین کا سر کاٹ کے جب لے آؤ گے تو یہ کاغذ لے جانا، کاغذ ہمارے پاس رکھا ہے۔ کہ تو کاغذ تو دے دو، گھر والوں کو دکھا دیں، خوش تو ہو لیں، ہمارے خاندان والے خوش ہو لیں۔ کہ چلو یہ کاغذ لے جاؤ، اس پہ یزید کے دستخط نہیں ہیں، استعمال نہیں کر سکتے، دستخط جب ہوں گے، جب میں کہوں گا، میرے دستخط جب ہو جائیں گے تب تمہیں ملک رے ملے گا۔ کہ چلو کاغذ تو دے دو، تسلی کے لیے کافی ہے۔ خوشی خوشی چلے اٹھ کے، ابن زیاد نے کہا ایسے پیدل جاؤ گے؟ اسپیشل گھوڑا، مخملی گھوڑا، اس پہ بیٹھ کے جاؤ، تاکہ کوفے والوں کو پتہ تو چلے کہ تم اترا رہے ہو۔ عرب میں گھوڑا جو تھا وہ سواری اترانے کی نشانی تھی۔ اب جو یہ مخملی گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلے، راستے میں کسی نے پوچھا بہت خوش ہو جو گھوڑا کدا رہے ہو، کیا مل گیا دارالامارہ سے؟ کہ ملک رے کا کاغذ۔
کہ کس شرط پہ ملا ہے؟ کہ حسین کو قتل کروں گا۔ اس نے کہا یہ تم ملک لوگے نبی کے نواسے کو؟ کہ جاؤ جاؤ تم اپنے راستے لگو، ہماری کب سے تمنا تھی کوئی بھی کام کہہ دے یزید ابن زیاد ہم وہ کر گزریں گے، اس لیے کہ ہماری خواہش اور ہمارا مقصد ملک رے ہے۔ گھر پہنچے، اب جو سب کو خبر سنائی، بیویوں کو، کنیزوں کو، لڑکوں کو، کہ بھائی ملک رے کا کاغذ مل گیا، خوب ناچے کودے گھر والے، خوشیاں مٹھائیاں بٹیں۔ صرف ایک لڑکا جو چھوٹا تھا، بڑے بیٹے کا نام تھا حفص بن عمر بن سعد بن ابی وقاص، چھوٹے کا نام تھا محمد بن عمر بن سعد بن ابی وقاص۔ چھوٹا بیٹا بہت اداس ہوا جو 15-16 برس کا تھا، چونکہ مختار کی بہن عمر سعد کی بیوی تھیں، یہ بچے اس سے تھے، کچھ پہ باپ کا اثر تھا، کچھ پہ ماں کا اثر تھا۔ پروانہ لے کے روانہ ہو گیا، ابن زیاد کے خط آتے رہے، اور پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 7 محرم سے پانی بند کر دیا، اہل حرم پہ پانی بند کر دیا۔ عاشور کی صبح آئی تو لشکر کو ترتیب دیا، لاکھوں کے لشکر کو کمانڈ کر رہا تھا، اور ایک بار ظاہر ہے جو سپہ سالار کرتا ہے وہ پوری فوج کرتی ہے، کمان میں تیر کو جوڑا تو پوری فوج نے کمان میں تیر جوڑے، اس لیے کہ جو سپہ سالار کر رہا ہے وہ سب کو کرنا ہے۔ تو کئی ہزار کمانیں ایک ساتھ کڑکیں اور تیر کمانوں میں لگے، اور پھر عمر سعد نے کمان کی ڈوری کھینچ کر مڑ کر لشکر والوں سے کہا گواہ رہنا، گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر عمر سعد کا جا رہا ہے۔ ایک تیر چلا تو اس کی تاسی میں کئی ہزار تیر چلے۔ تو مقتل میں یہ کہ جب یہ تیر چلے تو تیز دھوپ میں تیروں نے زمین پہ سایہ کر لیا، اتنے جڑے جڑے تیر چل رہے تھے، اور جب یہ تیر چلے اس وقت حسین نماز صبح ادا کر رہے تھے، اس وقت حسین نماز صبح ادا کر رہے تھے۔ 3 صحابی تو اسی وقت شہید ہو گئے۔ جب اتنے تیر چلے تو کچھ تیر خیموں میں گرے، تو فضہ نے آ کے کہا کہ تیر خیموں میں آ رہے ہیں، رات کی جاگی ہوئی بیبیاں اور جاگے ہوئے بچے ابھی تو صحن میں نکلے تھے ہوا کھانے، چند تیر علی اصغر کے جھولے کے پاس گرے ہیں۔ جنگ چھیڑ دی عمر سعد، معاہدے بھی ہوئے، بات بھی ہوئی، یلغار ہوگی یا ایک ایک سپاہی لڑے گا، کسی معاہدے پہ عمل ہی نہ کیا، کبھی یلغار کر دیتا تھا، کبھی کہتا تھا ایک ایک بھیجو، لیکن حسین سارے اصول برت رہے تھے، اور شام ہوتے ہوتے سب کا خاتمہ ہو گیا۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، ایک نبی کا نواسا تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے، اب اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، ابھی تک پیدل بھی جنگ کی تھی، لیکن جب سنان ابن انس نے سینے پہ نیزہ مارا
منہ کے بل گر گئے. پورا لشکر آہستہ آہستہ دائرہ بنا کے حسین سے قریب ہوا. جوتوں کی آوازیں آ رہی تھیں فوجیوں کے بڑھنے کی. حسین سے قریب ہو رہے تھے اور عمر سعد سب سے آگے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. ایک طرف خولی, دوسری طرف شمر, سب کی تلواریں, کمر میں خنجر لگے ہوئے, تلواریں برہنہ. اور عمر سعد قریب آتا ہے اور کہتا ہے کیا دیر ہے, ان کا خاتمہ کر دو, اب کیا دیر ہے, خولی شمر, ان کا خاتمہ کر دو. حسین نے آواز سنی عمر سعد کی اور سر کو اٹھایا اور غور سے عمر سعد کو دیکھا اور کہا او ابن سعد, رے کی لالچ میں مجھے قتل کر رہا ہے. سن, ایک دانے گندم, ایک گیہوں کا دانہ رے سے تجھے نصیب نہیں ہوگا. ایک مرد ثقفی تجھے بری طرح سے مارے گا, تیری ہڈیاں کاٹی جائیں گی, تیرے ہونٹ کٹیں گے, تیری آنکھیں پھوڑی جائیں گی, تیرے کان کٹیں گے. وقت گزر گیا. تیری مراد بر نہیں آئے گی. کون کہہ رہا تھا؟ جو کہہ دے تو جنت سے کپڑے آئیں, جو کہہ دے تو جبریل جھلانے آئیں, جو کہہ دے تو نبی ناقہ بن جائے. کون حسین جو منبر پہ بیٹھ کے کہیں کہ اگر دن کو چاہوں تو رات بناؤں, رات کو دن بناؤں, عورت کو مرد بناؤں, مرد کو عورت بناؤں. کون حسین بول رہے ہیں؟ خود کہہ دیں تو کائنات بدل کے رکھ دیں, اور جب وہ بولے تو آواز دے فات کھلی جنتی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آجا میرے بندے, جنت کا در کھول دیا, تو مجھ سے راضی, میں تجھ سے راضی. آواز تھی کہ کربلا میں گونج رہی تھی, ارجعی الی ربک. آجا, میں انتظار کر رہا. جملہ سنو گے؟ مرتا ہے کوئی انسان تو اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے کہ روح لے کر آؤ. حسین کو اللہ نے ملک کا محتاج نہیں بنایا, روح کی بات نہیں کی, ڈائریکٹ کا آؤ.
آ جا، پورا قرآن پڑھ لینا اور اس کے بعد پھر آ کے مجھ سے بات کر لینا. صرف دو کو بندہ کہہ کر پکارا، یا محمد کو یا حسین کو. معراج میں جب لے گیا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا، جب حسین کو بلایا کہ میرے بندے فی بادی. اب اگر سب بندے کے دعوے دار ہیں، بندگی کے دعوے دار ہیں، تو اپنا نام قرآن میں دکھا دیں. کہ ہر ایک کہتا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے. اپنے منہ میاں مٹھو سب بن جاتے ہیں. بات تو جب ہے کہ وہ پکارے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. ظلم بڑھا دیے اس نے، خیمے جل اٹھے. ماں لٹ رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا. تلے زینبیہ پہ زینب پکار رہی تھیں تو قریشی ہے. اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تو رسول کے شجرے میں ہے، قریش ہے تو، اور تو دیکھ رہا ہے کہ اب عبداللہ ذبح ہو رہے ہیں. منہ پھیر کے رونے لگا. دو جگہ اس کا ظلم معاف نہ ہو سکے گا. ایک جب زینب پکار رہی تھی، اور دوسرا وہ وقت جب حسین کہہ رہے تھے میرے بچے کو پانی دے دو، تو اس نے حرملہ سے کہا تھا اقطع کلام الحسین. سارے جرم ایک طرف، پانی بند کیا، فوجوں کی یلغار کی، حسین کو شب عاشور گھیر لیا، اس کے حکم پہ حملے ہوئے. جو بھی گیا علی اکبر کو مارنے اس کے حکم پہ، قاسم کو جتنے لوگوں نے مارا اس کے حکم پر، عباس کو گھیرا گیا اس کے حکم پر، علی اصغر کو تو اس نے خود اپنے حکم پر ذبح کروایا. حسین کو تو خود کھڑے ہو کر اپنے سامنے حکم دیا کہ ان کا سر کاٹ لو. کتنے جرم ہیں عمر بن سعد کے، لیکن زندہ ہے. 65 ہجری ہے، زندہ ہے. مختار نے تو فہرست بنوائی ہے، فہرست بنوائی ہے. اب یہ کیا کرے؟ ساری سرداری ملک رے قتل کر کے حسین کو آ گیا، ابن زیاد کے پاس بیٹھ گیا. مبارک بادیں ہوئیں، شاباشیاں ہوئیں. کہا اب دے دے وہ رے کا پروانہ. کہ گیا ہوا ہے یزید کے پاس، درخواست گئی ہے کہ تو نے دھوکہ کیا، دھوکہ کیا تو. کہ نہیں جاؤ ملاؤ، بادشاہ وقت سے ملا. وہاں سے بھی مایوس آیا. اب ابن زیاد کیا کرے اور یزید کیا کرے؟ حسین تو کہہ چکے ملک رے نہیں ملے گا، ملک رے نہیں ملے گا. اب حسین نہیں کر دیں اور کسی کو کچھ مل جائے. ارے بس عمر سعد کے کیریکٹر سے سمجھ لو، جس کے لیے جنت کی نہیں کر دیں اس کو نہیں، اور جس کے لیے جہنم کی ہاں کر دیں. یہ ملک رے نہیں ہے. چاہو تو جنت کا پروانہ حسین سے لے لو، چاہو تو جہنم کا کالا کاغذ لے لو. مختار نامے کا تعلق حسین سے ہے، اس لیے روز حسین پر ہی تقریر ہوتی ہے. کل ماتم پہ تقریر تھی. آج یہ جرائم جو کیے ہیں لشکر یزید نے، اس کی گفتگو ہے. تو کیا جرائم ان پہ ختم ہو گئے؟ نہیں. حدیث رسول یہ ہے کہ جب بڑا جرم ہو جائے
جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا، اور جہاں پر رسول اللہ نے کہا ظالم کی تعریف ہو اور کوئی چپ رہ جائے وہ بھی اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا۔ اب سمجھے محرم کیا ہے؟ اظہار برات ہو جائے کربلا کے ظالموں سے، نام لے لے کے کہہ دو کہ ہم ان کے ظلم پر متفق نہیں ہیں، چاہے وہ شمر ہو، چاہے وہ خولی ہو، چاہے وہ ہرملہ ہو، چاہے وہ اسحاق ابن اشعث ہو، چاہے وہ حکیم بن طفیل سنسبی ہو، چاہے محمد ابن اشعث ہو، چاہے حجاج ہو، ہم بیزار ہیں عمر سعد سے، ابن زیاد سے، یزید سے، اور ان سب سے کہ حد یہ کہ اونٹ لے کے آیا تھا امام حسین کا چھین کر عمر سعد، اور اسی نے حلال کروا کے اس کا گوشت تقسیم کیا تھا اپنے دوستوں کے گھروں میں۔ مختار نے کہا عبداللہ ابن کامل فہرست بناؤ کتنے گھروں میں گوشت گیا تھا، اور یہ بھی فہرست بناؤ کس کس نے کھایا۔ اب دو ہی تقریریں تو رہ گئیں میرے بھائی، کیا کروں؟ حالات مختار ظاہر سمٹتے نہیں ہیں، سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ کل شمر کا انجام اور پرسوں ابن زیاد کا انجام، لیجئے اشرا ختم۔ آج کتنا بڑا مجرم پکڑا جائے گا؟ ابھی آپ انتظار میں ہیں، ابھی آپ انتظار میں۔ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہے، قلعہ کام نہیں آ رہا، محل باپ کا چھوڑا کام نہیں آ رہا، موت نظر آتی ہے نگاہوں میں، سوتا ہے تو نیند نہیں آتی، موت آ کے کھڑی ہو جاتی ہے بھوتنی بن کے، چڑیل بن کے۔ یہ کیوں کہوں کہ موت کی دیوی آتی ہے، موت کی چڑیل آتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو محمد ابن جودہ ابن حبیرہ کے پاس بھاگ کر گیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت علی کی بہن ام ہانی کے پوتے، تو اس رشتے سے حضرت علی کے بھی پوتے ہوئے، بہن کے پوتے، ابو طالب کے پروتے۔ ان کے والد کوفے کے گورنر تھے مولا علی کے دور میں، تو بہت عزت تھی کوفے میں ان کی، اس لیے کہ باپ گورنر رہ چکے تھے۔ بھاگ کے ان کے پاس گیا، اب تم ہی بچا سکتے ہو، اس لیے کہ مختار تمہیں بہت مانتے ہیں، کہ دور ہو جا میری نگاہوں سے، نبی کے نواسے کو قتل کر کے اب چاہتا ہے میں سفارش کروں، مجھے بھی کیا جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے۔ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، کہ تمہارے علاوہ کوئی مختار سے سفارش نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا، کہتا ہے تو میں مختار کے پاس جاتا ہوں، لیکن جو معاہدہ ہو اس پہ کاربند رہنا، بیچ میرا ہوگا، معاملہ بگڑے نا۔ بہت رویا گایا کہ جیسا کہو گے ویسا کریں گے۔ یہ اٹھ کے چلے گئے مختار کے پاس، کہا مختار لکھ دے معاہدہ عمر سعد کے لیے۔ کہا آپ تشریف لائے ہیں، آپ آل ابو طالب ہیں، آپ ظاہر ہے کہ میرے آقا اور مولا کے پھوپھیزاد بھائی کے پوتے ہیں، بیٹے ہیں، ہم بھلا کیسے آپ کی بات ٹال سکتے ہیں؟ لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ، آپ کے سامنے میں معاہدہ لکھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاہدہ ہے مختار کا، عمر سعد کے نام،
شہر کوفہ میں رہے گا، یہاں سے نکل کے باہر کہیں نہیں جائے گا، اور روز حاضری دینی ہوگی، یا بیٹے کو روز بھیجے وہ آ کے بتائے کہ موجود ہے کوفے میں، یا خود حاضر ہو روز اور دارالامارہ میں آ کے بتائے کہ میں موجود ہوں کوفے میں۔ اور اگر کوفے سے نکلا تو اسی دن یہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا، پھر یہ معاہدہ برقرار نہیں رہے گا۔ یہ لیجئے کاغذ اسے دے دیجئے۔ مختار نے لکھ دیا، معاہدہ نامہ دے دیا گیا۔ محفل جمی تھی، حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم اور مختار کے حالات امام سے سب بیٹھے سن رہے تھے۔ تو کسی نے بیچ سے سوال کیا، مولا یہ کیا مختار کے دل میں عمر سعد کے لیے کچھ ہمدردی تھی؟ کہ یہ کیسے خیال آ گیا تمہیں؟ یہ کیسے خیال آ گیا؟ کہ اس لیے کہ عمر سعد کو معاف کر دیا تھا مختار نے؟ کہا نہیں، یہ مختار کی سیاست الہیہ تھی، معاہدہ ایسا کیا تھا کہ جس میں یہ عبارت لکھی تھی کہ بیت الخلا میں جا کر کوئی چیز صادر نہ کر سکے گا، یہ کام مشکل ہے۔ اب یہ عبارت آپ لوگ نہیں سمجھیں گے، جس کے سمجھ میں آ جائے وہ سمجھے، جس کے نہ سمجھ میں آئے نہ سمجھے۔ عبارت ایسی، اب اس کے لیے اس پہ کاربند رہنا مشکل تھا تو چھوڑا نہیں تھا، بلکہ اس کو امان میں رکھ کر زندہ رکھا تاکہ سارے قاتل اس کے سامنے مارے جائیں۔ اگر پہلے مار دیتے یہ مختار کا ایک لطف تھا کہ جو سپہ سالار ہے اس نے سب کو مقرر کر کے بلایا تھا کربلا، اپنی آنکھ سے سب کا انجام دیکھے پھر مرے۔ جزاک اللہ۔ آپ سلامت رہیں، انتہائی توجہ سے اور محبت کی چھاؤں میں آپ سن رہے ہیں۔ ظاہر تمام موضوعات سے ہٹ کر یہ موضوع ہوتا ہے اور اس کی باریکیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے میں اپنی بیوی سے کہا، بیوی مختار کی بہن، پیروں پہ گر گیا بیوی کے اور کہا معاہدہ تو مل گیا ہے لیکن مجھے مختار پہ شک ہے، فلاں کو مارا، آج اس کو مارا، آج اس کو مارا، کہیں مجھ تک نہ آ جائیں۔ اب تو جا، تیرے پیروں پڑتا ہوں، تو جا، اب تو ہی بچا سکتی ہے۔ کپڑے بدل کے، برقع اوڑھ کے دارالامارہ پہنچی مختار کی بہن عمر سعد کی بیوی۔ مختار کو پتا چلا بہن آئی ہے، غصے میں آئے، دیکھا تو سامنے بہن بیٹھی ہے، دیکھتے ہی کہا خوب، اتنے بہادر انسان ابو عبیدہ کی بیٹی، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بعد کربلا تو اس کو بستر پہ سوتے میں مار دے گی اور اب تک وہ زندہ ہے۔ تو گھر میں موجود رہی اور تو نے اس کو مارا نہیں، اور اب تو سفارش لے کے آئی ہے میرے پاس؟ کہ نہیں، سفارش نہیں لائی،
کہنے آئی ہوں کہ مجھے بیوہ کب کرو گے؟ پوچھنے آئی ہوں۔ مختار نے کہا تو مجھ سے تو کہنے آئی ہے کہ مجھے بیوہ کب کرو گے؟ تو نے خود کیوں نہ مارا؟ کسی دن بھی سوتے میں خاتمہ کر دیتی اس کا، ظالم کا۔ کہ بھائی کئی بار سوچا کہ مار دو، لیکن تم ابو عبیدہ کے بیٹے ہو، میں بھی ابو عبیدہ کی بیٹی ہوں، میں ہوش سے کام لیتی ہوں۔ اگر تمہیں سیاست آتی ہے تو سیاست مجھے بھی آتی ہے۔ جس دن میں اسے مار دیتی، بدلے میں ابن زیاد قید خانے میں تم کو مار ڈالتا، تو حسین کے قاتلوں سے بدلہ کون لیتا؟ میں نے اس لیے چھوڑا کہ تمہاری سلامتی چاہتی تھی۔ مختار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ کہا اچھا بس اب بیٹھ جا، اب گھر جانے کی ضرورت نہیں، اب میں جانوں اور تیرا شوہر، اب تو یہاں سے نہیں جائے گی، تو اپنے گھر آ گئی۔ اور جس دن بہن آئی اسی دن رات میں محفل جب جمتی تھی رات کو، تو اس دن کی محفل جمی تو سبھی پورے دن کی رپورٹیں دیتے تھے، جاسوس بھی پولیس بھی۔ اسی مجمع میں تو جب جبریل اترتے تھے، عبداللہ ابن کامل کے اسسٹنٹ ابو عمرہ کو بلایا اور کہا کہ ایسے بھی مختار کے دربار میں روز آ کے بیٹھتے تھے، جو چپکے سے قاتلوں سے بھی لگائی بجھائی کرتے تھے، جبریل ان کو بھی پہچانتے تھے۔ ایسے ہی ایک آدمی حیثم تھا جو مختار کے اس لیے بیٹھتا تھا کہ کوئی بات ہو تو ان تک پہنچا دے جو قاتل حسین چھپے ہوئے تھے۔ مختار اسے جانتے تھے، دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر کہا ابو عمرہ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ کل میں اس آدمی کو قتل کروں جس کی ٹانگیں لمبی، آنکھیں اندر کو دھسی، بھویں جھکی ہوئی، ہونٹ اس کے موٹے موٹے، میں سوچتا ہوں کل اس کو قتل کروں۔ حیثم اٹھا، سمجھ گیا کہ یہ کس کا سراپا ہے، اور سیدھا عمر سعد کے پاس پہنچا اور کہا آج تو مختار نے یہ اعلان کیا ہے کہ کل اس کو قتل کروں گا جس کی ٹانگیں لمبی ہیں، آنکھیں اندر کو دھسی ہیں۔ اب تو ہلا عمر سعد، کہنا یہ تو میرا سراپا بتا رہا ہے۔ اس کے معنی مختار نے معاہدہ توڑ دیا، اور یہ جو میری بیوی جا کے واپس نہیں آئی تو بھائی اور بہن مل گئے ہیں، اب یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ٹھیک ہے تو میں بھی اپنا انتظام کرتا ہوں، اور رات کو کرائے کا ایک اونٹ منگا کے چپکے سے اس پہ سارا ضروری سامان رکھ کے اونٹ پہ بیٹھا اور رات کو بھاگ لیا۔ بھاگ کے ایک جگہ ہے حمام عمر، وہاں تک پہنچا۔ وہاں پہنچا تو ایک غلام اس کا وہاں رہتا تھا کچے مکان میں۔ اس نے کہا امیر یہ کیا کیا تم نے معاہدہ تم نے توڑا ہے، مختار نے نہیں توڑا۔ شرط یہ تھی کہ اس سے کچھ صدر نہیں ہوگا، صادر نہیں ہوگا، تم سے اب صادر ہو گیا۔ تم کوفے سے باہر آ گئے، چھپتے چھپاتے جلدی سے واپس جاؤ، ابھی رات ہے، دن کو خبر عام ہوگی۔ عمر سعد نے کہا کہتے تو صحیح ہو، غلطی تو ہو گئی، معاہدہ تو ہم نے توڑا، معاہدے میں تو یہ تھا کوفے سے باہر نہیں نکلے گا۔ اب جناب عالی کبھی دل یہ کہتا ہے آگے بھاگوں، کبھی دل کہتا ہے کوفے واپس جاؤں۔ بہرحال اونٹ کو چھوڑ دیا کہ جدھر اونٹ جائے، اور بیٹھے بیٹھے اونٹ پہ سو گیا، حالانکہ کرائے کا تھا۔
اگر ذاتی ہوتا تو گھر پہچانتا، کرائے کا آدمی گھر نہیں پہچانتا۔ اب جو صبح آنکھ کھلی تو اونٹ گھر کے دروازے پہ رکا ہوا تھا، جہاں سے چلا تھا وہیں اونٹ آ گیا۔ جب سوتا ہوا آ رہا تھا مختار کے آدمی پیچھے پیچھے اونٹ کا تعاقب کرتے ہوئے، اب جو آنکھ کھلی تو چاروں طرف دیکھا سپاہی، نیزے اور تلواریں۔ عبداللہ ابن کامل نے کہا اترا، معاہدہ ٹوٹ چکا، چل امیر نے بلایا ہے۔ امیر نے کہا باندھ کے اس کو لے آؤ، معاہدہ کیوں توڑا؟ رسیوں سے باندھ کر عمر سعد کو، اور اتنی بے قراری تھی کہ جلد میرے سامنے پیش کرو۔ سامنے پیش کیا گیا، مکالمے شروع ہوئے۔ کیوں؟ تو نے کربلا میں لشکر جمع کیے اور حسین کو قتل کیا۔ کہا اللہ کی تقدیر، اللہ کی تقدیر۔ کر رہے تجھ کو دیا یزید نے، ملا تجھ کو؟ کہا یزید نے میری خدمات کا صلہ نہیں دیا، پرواہ نہیں کی۔ کہا خدمات؟ تیرے گناہ وہ خدمات نہیں ہے، وہ تیرا عذاب۔ کہا ابن زیاد سے کیا ملا؟ کہا بے وفائی کی، وعدہ وفا نہیں کیا اس نے، وعدہ اس نے وفا نہیں کیا۔ کہا اب کیا خیال ہے؟ اب ذرا مجھ کو وہ اشعار سنا دے۔ جب تجھ کو رے کا پروانہ ملا، ابن زیاد نے تجھے کاغذ دیا، تو جو شعر تو نے کہے تھے اور جن کو تو کربلا پڑھتا ہوا گیا تھا اور کوفے میں دوستوں کو سناتا تھا، وہ شعر سنا۔ کہا امیر بس رہنے دے، وہ شعر نہیں سناؤں گا۔ مختار نے کہا دیکھ سزا تو میں تجھے دوں گا، میں تیری ہڈیاں کاٹوں گا، میں تیری انگلیاں کاٹوں گا، میں تیرے ہونٹ کاٹوں گا، میں تیرے ناک اور کان کاٹوں گا، بچے گا تو ہے نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تجھے مٹی کا تیل پیٹ بھر کے پلایا جائے گا، تاکہ جب تجھے جلایا جائے تو جلنے میں آسانی ہو جائے۔ اب وہ شعر سنا دے۔ ناچار شعر سناتا ہے، کہتا ہے کہ جب مجھے پروانہ ملا تو میں نے کہا ہائے یہ رے کا پروانہ میری آنکھوں کی خنکی ہے، میرے دل کی ٹھنڈک ہے۔ ایک طرف حسین کا قتل ہے، ایک طرف میری پرانی دیرینہ خواہش ہے، میرے خواب کی تعبیر ہے۔ ہاں اگر حسین کو قتل کر دوں گا تو یہ بڑا گناہ ہے، لیکن جتنے بھی گناہ میں نے کیے ہیں اس میں سے ایک گناہ یہ بھی صحیح، اور بس یہی تو ہوگا کہ اگر جنت ہے تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا حسین کو قتل کر کے، لیکن دنیا میں خوبصورت جنت رہ تو مجھے مل جائے گی۔ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ قتل حسین میں کر بھی دوں اور رہ بھی مجھے مل جائے، اور جب میں محشر میں پہنچوں تو پتہ چلے نہ جنت نہ دوزخ، یہ تو سب ایسا ہی تھا۔ مختار نے کہا یہ ہیں تیرے عقائد، یہ ہیں تیرے عقائد۔ آج پتہ چلا اتنی حدیثیں یاد کر کے، اتنی نمازیں پڑھ کے، اتنے روزے رکھ کے، اتنے حج کر کے پتہ چلا کہ عمر سعد نہ بنے کوئی، عمر سعد نہ بنے۔ عقیدہ، عقیدہ، اعمال کام آئیں گے، عقیدہ درست ہوگا جب، ورنہ انجام وہی ہوگا جو عمر سعد کا ہوا۔ یہاں مختار کے ہاتھ سے انجام ہوا، وہاں اللہ کے فرشتے جہنم میں عذاب دیں گے، اور اس کے بعد حکم دیا مختار نے
اس کے ہونٹ کاٹ لو، خنجر سے اس کے ہونٹ کاٹ لو، اور پھر اسے مٹی کا تیل پلاؤ، اسے مٹی کا تیل پلاؤ، اس کے کان کاٹ لو، اس کی ناک کاٹ لو، اس کی انگلیوں کے پور ہڈیوں کے الگ الگ کر دو، اس کو چھیدو، اس کو نیزوں سے چھیدو، جس کی باری آئے چھیدے، اور پھر اس سے پوچھو کہ کربلا میں کیا کیا مظالم کیے۔ اور پھر مختار کہتے تھے وہ جملہ تو حسین کا سنا دے جو کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا تھا دانے گندم نصیب نہیں ہوگا رے کا۔ مختار نے کہا اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا مرد ثقفی تیرے اوپر مسلط ہوگا، ایک مرد ثقفی تجھ پہ مسلط کرے گا اللہ، اور جب وہ تجھے مارے گا تو تیری شکل بندر میں مسخ ہو جائے گی۔ مختار نے کہا وہ مرد ثقفی کون ہے؟ عمر سعد نے کہا تو ہے، وہ تو ہے۔ مختار نے کہا اس وقت تو نے سوچا نہیں تھا کہ یہ انجام ہوگا تیرا۔ کہاں ملا ملک رہ؟ اب بتا حسین کو قتل کر کے تجھے کیا ملا؟ کیا ملا تجھے؟ نہ تجھے دنیا ملی، نہ تجھے دین ملا، اور یہ ہے تیری سزا کہ تیرے ٹکڑے کیے جائیں گے، زندہ 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 تو خود اپنے کو جلتے ہوئے دیکھے گا، تیرے جسم میں آگ لگائی جائے گی، تجھ کو جلا کے خاک کیا جائے گا۔ حکم دیا سر اس کا کاٹو، سر اس کا کاٹو، جسم جلنے لگا، سر کٹنے لگا۔ اس دن مختار نے بڑی خوشیاں منائیں، اور جب اس کا سر کٹا تو بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ ایک خط محمد حنفیہ کا آیا تھا جب معاہدہ ہوا تھا اس سے، تو محمد حنفیہ نے کہا تھا تو نے عمر سعد کو معاہدہ کر کے آزاد چھوڑا ہوا ہے، میرے بھائی حسین کے قاتل کو آزاد چھوڑا ہوا ہے؟ تو اس وقت تو خط پا کے محمد حنفیہ کا چپ ہو گئے تھے۔ آج میں اس خط کے عمر سعد کا سر اور پھر خط لکھ کر کہ شاید آپ کی خوشنودی مختار کو ذرا سی حاصل ہو جائے، یہ عمر سعد کا سر تحفے میں آپ کو مختار مدینے بھیج رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا دونوں بیٹوں کو بلاؤ، حفظ بھی بلایا گیا، محمد بن عمر سعد بھی بلایا گیا۔ حفظ سے کہا کیا خیال ہے یزید کے بارے میں؟ کہا خلیفہ برحق تھا، تیرا باپ جو بھی مارا گیا، کہا یہ حق پر تھا۔ کہا حسین؟ کہا وہ حق پر نہیں تھے۔ کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کو برچھیوں سے چھیدو۔ پھر چھوٹے بیٹے سے پوچھا، وہ رونے لگا، کہ جب میرا باپ پروانہ لے کے آیا تھا میں کمرے میں چھپ کے جا کے حجرے میں رویا تھا کہ میرا باپ حسین کو قتل کرے گا۔ اے امیر، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، میں قتل حسین پر خوش نہیں تھا۔ مختار نے اس بچے کی پیشانی چومی، اس کو وظیفہ دیا، اور دربار میں جتنے لوگ تھے سب نے اس کو انعام اٹھ اٹھ کے دیا، چھوٹے بیٹے کو، اور کہا حفظ کو تیروں سے چھیدو۔ اور پھر اس کے بعد عمر سعد کے سر کے ساتھ بیٹے کا سر بھی رکھ دیا، اور محمد حنفیہ کو لکھا ایک جملہ
اور اسی جملے پہ میں نے تقریر ختم کر دی. ایک جملہ لکھا: اے میرے سرکار، اے میرے قبلہ، اے میرے امام زادے، ہو سکتا ہے کہ حسین کے سر کے بدلے میں یہ عمر سعد کا سر، اور ہو سکتا ہے کہ علی اکبر کے سر کے بدلے میں یہ ابن سعد کے بیٹے کا سر. لیکن میں معافی مانگتا ہوں، کہاں حسین اور کہاں حسین کا بیٹا علی اکبر. اگر میں مشرق و مغرب میں قتل کرتا نکل جاؤں تو علی اکبر کے قتل کا بدلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ اب تک رو رہے. تم جیو اور سلامت رہو. ایک اجنبی شخص مدینے آیا، اونٹ پہ بیٹھا، محلے بنی ہاشم سے گزر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں ایک دردناک آواز رونے کی آئی. اس نے دیکھا کہ اونٹ چلتے چلتے رک گیا، تازیانہ نکال کے اونٹ کو مارا مگر وہ آگے نہ بڑھا. پھر دوبارہ تازیانہ مارا مگر اونٹ نہ بڑھا. اب اونٹ سے کود پڑا، اونٹ کے سامنے آیا اور بار بار کہتا تھا تجھے کیا ہو گیا، تو تو بڑا وفادار جانور ہے، یہاں رک کے کیوں ٹھہر گیا. اب جو چہرے کی طرف دیکھا تو اونٹ کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. کسی ماں کی پکار پر ناقہ رک گیا تھا. سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس سے پوچھا بھائی اتنی دردناک آواز میں یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ ارے ذرا دیکھ، آواز اتنی درد بھری ہے کہ میرا جانور رونے لگا، ذرا بتا کہ اس پر کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اس کو کیا غم ہے؟ تو اس نے رو کر کہا ارے نیا آیا ہے، یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ ہے جو راتوں دن پکارتی ہے میرے لال علی اکبر، میرے لال علی اکبر. واسطہ شہزادہ علی اکبر کا ان آوازوں اور ان آنسوؤں کے صدقے میں جو ہمارے مومنین بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کو اعلی علیین میں بلند مرتبے عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں وسعت فرما، حج و زیارات سے مومنین کو مشرف فرما، بانیان اشراق کے توفیقات میں اضافہ فرما، بحق محمد اور آل محمد امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا. فنا ہر شے ہے بس یہ غم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا. جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا
ماتم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم رہے گا، جہاں فرش عزائے غم بچھے 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 گا، وہاں عباس کا پرچم رہے گا، نبی کے لال کا ماتم 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 رہے گا، نبی کے لال کا ماتم۔ اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ایک مرتبہ اور اعلان سماعت فرما لیں۔ پیر 13 سفر بمطابق 9 فروری برمکان انیس حسن کاظمی صاحب، مکان نمبر 147، بلاک نمبر 2، طارق روڈ پر 12 بجے دن مجلس اعزا برپا ہوگی، جس میں ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر نعرہ الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 30 ہجری عشرِ جوادیہ، مرکزی امام بارگاہ جعفر طیار میں نویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آٹھ مجلسیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اور ایک ایسا سمندر ہے ذکر حسین، صدیاں گزرتی جاتی ہیں اور اس ذکر کی تابندگی بڑھتی جاتی ہے۔ ایک ایسا نورانی ذکر کہ جو ذکر کہاں نہیں ہوا، ہر بلندی ذکر حسین کی طرف مائل ہو گئی۔ یہ ذکر مسجد نبوی میں بھی ہوا، رسول اللہ کے گھر میں بھی ہوا، اور دوش پیغمبر پر بھی ہوا۔ جب آغاز اس ذکر کا ایسا ہو تو کتنی برکتیں، برکت یعنی مبارک، مبارک ذکر۔ لوگ کہتے ہیں خوشیاں مبارک، ہم لوگ کہتے ہیں غم حسین مبارک۔ ایک ہی رونا تو مبارک ہے، اور وہ حسین کا غم۔ اور دنیا کی خوشیوں کی عمر اتنی نہ ہوئی جتنی عمر حسین کے غم کی ہوئی۔
آپ کو دیکھ لیجئے کتنے تم طراق سے خلافت آئی تھی، اور اب دنیا میں کہیں جشن خلافت نہیں ہوتا، کوئی خلافت کی یاد منانے والا نہ رہا، اور یہ بھی نہ پتہ چلا کہ اس خلافت کی قبر کہاں بنی۔ اور آج تک تو نہ سنا کہ کوئی خلافت کا زائر بنتا۔ وہر غم حسین، وہر ذکر حسین، تیری عمر دراز، تو سلامت رہے، قیامت تک سلامت رہے۔ زندگی ہے معرفت والوں کے لیے، کاش معرفت اللہ سب کو عطا کرے تاکہ غم حسین کا کیف محسوس کر سکے، اس کی لذت کو محسوس کر سکے۔ معرفت صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کو یا شیعوں کو مل جائے، جسے مل جائے، جس کو مل جائے، یہ قید نہیں ہے کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بس جسے ہو گئی محبت تو پھر اللہ اس کی معرفت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ معرفت حسین دل میں بڑھاتا ہے، لیکن کبھی اس سے یہ نہیں کہتا میرا بھی تو کلمہ پڑھ لے۔ کبھی اس کے دل میں یہ الہام ہی نہیں ہوتا کہ اللہ دل میں یہ بات ڈال دے کہ تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو ہندو ہے، تو کافر ہے، تو سکھ ہے، تو پارسی ہے، اور تو غم حسین منا رہا ہے۔ کوئی فرشتہ پکارے آ کے کلمہ تو پڑھ لے۔ پتہ چلا اللہ کو غم حسین منانے والوں کی ادا اچھی لگتی ہے۔ اللہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ کلمہ اترا تھا مکے کے کافروں کے لیے کہ جو ضد پر آ گئے تھے، جو بت کو پوجتے تھے، جو بت پرستی کرتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا کلمہ پڑھو، ہر ایک سے نہیں کہا جاتا کہ کلمہ پڑھو۔ تو چونکہ امت نے کفر سے اسلام قبول کیا، اس لیے وہ ہر ایک کو اپنا جیسا سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا کوئی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ایک لمحے کو یہ نہ سوچا مکے والوں نے کہ گلیوں میں تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کہو اللہ ایک ہے، لیکن کسی نے پلٹ کے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ خدیجہ نے کب کلمہ پڑھا، علی نے کب کلمہ پڑھا، ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا، حمزہ نے کب کلمہ پڑھا، فاطمہ بنت اسد نے کب کلمہ پڑھا۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ سب کلمہ پڑھے پڑھائے ہیں، انہی کی شہ پر تو محمد سب کہہ رہے ہیں۔ سب پتا تھا کافروں کو۔ دیکھیے امت کسے کہتے ہیں، قوم کسے کہتے ہیں؟ مسلمان قوم کون سی قوم؟ جو کلمہ پڑھے، لا الہ کہے، محمد رسول اللہ کہے، اسے کہتے ہیں مسلمان قوم۔
جناب سیدہ نے رسول اللہ سے پوچھا حسین کو کون روئے گا؟ تو جبریل نے رسول سے کہا کہہ دیجئے اللہ ایک قوم لائے گا، اگر وہ قوم بھی آتے ہی کلمہ پڑھے، رسول اللہ کہیں پہلے کلمہ پڑھو محمد رسول اللہ کہو، تو پھر یہ وہی قوم ہو جائے گی جو پہلے سے تھی۔ کچھ نہیں سمجھے آخر والے، یعنی جو قوم اللہ اس قوم کو ریجیکٹ کر کے قوم لائے گا، یہی کام اس قوم سے کیوں نہ لیا؟ اب جتنا چاہو میں سمجھاتا چلا جاؤں، اللہ ایک قوم لائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسی نہیں ہوگی۔ جو یہ قوم کر چکی وہ قوم نہیں کرتی ہوگی، اس قوم کا کام صرف ہوگا یا حسین یا حسین یا حسین۔ سن لو، ارے یہ بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے اس قوم کو کہ اس قوم کے بارے میں رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا پروردگار کیا وہ قوم جو تو لائے گا وہ تیرا کلمہ پڑھتی ہوگی؟ نہیں پوچھا۔ اللہ کچھ سمجھانا چاہتا تھا، اور سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ یہ قوم جو موجود ہے، یہ قوم ابو طالب کو کہہ رہی ہے کلمہ نہیں پڑھا، تو اب ایسی قوم لائیں گے جو کلمہ نہ پڑھے۔ اور اب جملہ سن لو کہ وہ قوم جو اللہ لائے گا جو حسین حسین کرے گی وہ ہوگی مسلمان، کلمہ بھی پڑھتی ہوگی، لا الہ بھی کہتی ہوگی، محمد رسول اللہ بھی کہتی ہوگی، لیکن پرانی قوم اس کو کافر کہے گی جیسے ابو طالب کو کافر۔ اب جو لوگ ابو طالب کو کافر کہتے ہیں تو اللہ کو معلوم تھا یہی قوم تنہا عالم اسلام میں ابو طالب کا قصیدہ پڑھے گی، اور ناز ہے اس قوم کو کہ یہ قوم جو اللہ لایا حسین کی محبت میں لایا، تاکہ یہی قوم پرانی امت کو یہ سمجھائے کہ تم دین سمجھے کہاں،
اور صدیاں گزر جائیں گی، یہی قوم پرانی امت کو سمجھائے گی دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ تم کس کو دین سمجھ رہے ہو؟ دین ہست و حسین۔ یہ قوم بتائے گی جسے اللہ لایا ہے، پرانی امت کو بتائے گی کہ عمارت نظر آتی ہے، بنیاد نیچے ہوتی ہے، بنا نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں رہے۔ کلمہ تو پڑھتے ہو اور یہ نہیں پتا بنا لا الہ ہست و حسین۔ اس قوم نے بتایا۔ یہ قوم سمجھائے گی کہ جو نہ سمجھے کہ اسلام کے ادوار کیا تھے اور کام کیا ہوا دین کا اور کیسے ہوا، اس لیے کہ کسی بڑے کام کو ادوار میں تقسیم کرنا پڑتا ہے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، 3 دور اسلام کے لیے بھی اللہ نے مقرر کیے، دین کے لیے 3 دور مقرر کیے اللہ نے۔ پہلا دور دین بنانا ہے، پہلا دور دین بنانا ہے، دوسرا دور دین پھیلانا ہے، تیسرا دور دین بچانا ہے۔ پہلا دور دین بنانا ہے، دوسرا دور دین پھیلانا ہے، تیسرا دور دین بچانا ہے، اور یہ تینوں کام محمد کو کرنے ہیں۔ تو محمد نے اللہ سے کہا یہ کام 3 ادوار میں کیسے کروں؟ تو اللہ نے کہا مت گھبراؤ میرے حبیب، پہلا دور جب دین بنانا ہے تو ابو طالب مدد کریں گے، دوسرا دور جب دین پھیلانا ہے علی مدد کریں گے، تیسرا دور جب دین بچانا حسین۔ ارے جملہ تو سن لو، گھر سے باہر بات نہیں نکلی، دادا بیٹا پوتا۔
بنایا ابو طالب نے، پھیلایا علی نے، بچایا حسین، بچایا حسین۔ کہاں اس سے بڑا جملہ آ سکتا تھا، لیکن آیا ہے، اور سن لو، جب دین بننا شروع ہوا تو 13 برس لگے۔ 13 برس میں ابو طالب نے محمد کے ساتھ مل کر بنایا۔ جب پھیلنے کا دور آیا تو 10 برس لگے۔ علی نے مدینے میں بدر سے حنین تک 10 برس میں پھیلایا، لیکن جب بچانے کا دور آیا تو 61 ہجری سے قیامت تک حسین بچاتے چلے گئے۔ تم سلامت رہو، تم خوش رہو۔ اب ان جملوں میں جان نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں نہیں ہے، محافظ حسین ہے، محافظ حسین ہے۔ کیا عمدہ جملہ آیا ہے، جلدی سے لے لو، بھول نہ جاؤں۔ جب یہ نعرہ لگتا ہے اسلام خطرے میں، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، حسین جیسا محافظ قیامت تک ہے۔ پھر یہ شور کیسا ہے؟ شور یہ ہے کہ مسلمان خطرے میں۔ اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ اب جملہ سن لو، جب اسلام خطرے میں تھا تو اس نے پکارا حسین، ارے مسلمان مل کے پکار حسین، حسین۔ کیوں نہیں پکارتے، کیوں نہیں پکارتے مسلمان یا حسین؟ کیسی ضد ہے یہ، کیسی ضد ہے؟ تم کیا ضد کرو گے مسلمانوں حسین سے؟ حسین نے ضد کی تھی اللہ سے، نبی سے۔ ضد تو حسین نے کی۔ اب جو صحن میں آئے تو دیوار کی طرف منہ کر کے، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے، ماں نے پکارا حسین کہاں سے ناراض ہو کے آئے ہو؟ بات نہیں کرتے، ماں دوڑ کے آئی، لپٹ گئی پیچھے سے، چادر میں بیٹے کو لے کے گود میں کہا یہ آنکھ میں آنسو کیوں آئے میرے لال؟ تو آنکھیں مل کر کہا ماں نانا نے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ دیا ہے۔ مچل گئے، ہم کو بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ ماں گود میں لے کے آئی، مسجد ابھی بھری ہوئی تھی، ایک جملہ کہا کہ آپ ہی ہنساتے ہیں بچوں کو، آپ ہی رلاتے ہیں، دیکھیے تو کاندھے سے سر ہی نہیں ہٹاتے، لاؤ میری گود میں دو، کیوں مچلے ہوئے ہیں؟ ماں نے کہا ہرنی کے بچے پہ مچلے ہوئے ہیں،
ہم کو بھی چاہیے ایک ہرنی کا بچہ جیسے بھائی حسن کو آپ نے دیا. آؤ میری گود میں آؤ. بیٹا ایک ہی تھا اس کے پاس, صیاد ایک بچہ لایا تھا, وہ دے گیا. کسی صحابی نے خرید کے حسن کے لیے دے دیا. اس کے بعد دوسرا ہرنی کا بچہ نہیں تھا. بیٹے کچھ اور فرمائش کر دو. نہیں نانا, ہمیں تو ہرنی کا بچہ ہی چاہیے, ہمیں تو بچہ ہی چاہیے ہرنی کا. جملہ سنو گے؟ گود میں لے کر لپٹا کر کہا. کیسا خوبصورت جملہ ہے, اللہ اللہ. اس کی قیمت صدیاں گزر جائیں, اس جملے کی قیمت کسی کے پاس نہیں ہے. رسول اللہ کے اس جملے کی کا حسین, جبریل موجود ہیں, اگر کہو تو جبریل کے پروں پہ بٹھا کر تمہیں معراج پہ بھیج دیں. کہو تو کہ نہیں ہرنی کا بچہ چاہیے. یہ حسین کی ضد تھی, یہ ناز تھے حسین کے. نانا ہمیں ہرنی کا بچہ چاہیے. صحرا میں ہرنی کا ایک بچہ ماں سے لپٹا دودھ پیتا تھا, اور وہ دودھ پلا رہی تھی. آواز آئی, باز گشت ہوئی. ایک ملک نے پکار کر کہا کہ اتنی تیز بچے کو لے کر مسجد نبوی بھاگتی ہوئی جا. اگر تو نے دیر کی تو میں تیرے پیچھے ہوں, میں قضا کا فرشتہ ہوں. اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھ سے آنسو ٹپکے مسجد میں پہنچ جا. لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھنے لگے کہ ایک ہرنی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. آ کر اس نے دم لیا رسول کے قدموں میں. بچہ رسول کے قدموں پہ منہ ملنے لگا. رسول اللہ نے بچے کو گود میں اٹھایا, کہا حسین یہ اس نے بھیجا ہے, لو. ہرنی کے بچے کے لیے مچلے تھے تو اللہ نے ہرنی کا بچہ بھیج دیا. کپڑوں کے لیے ضد کی تو ماں نے نماز پڑھ کے دعا کر دی, میں صدیقہ ہوں, تو نے میرا نام صدیقہ رکھا ہے. تو رضوان جنت کپڑے لے کر آ گیا. اللہ اللہ, اتنے ناز, اتنے ناز. اور راوی پوچھ رہا ہے اتنے ناز جس کے اللہ نے اٹھائے ہوں. عاشور میں اللہ سب کچھ دیکھتا رہا اور گھر لٹ گیا. اللہ دیکھتا رہا اور حسین کا گھر لٹ گیا. اگر کبھی ایسا سوال پیدا ہو جائے تو اس کے جواب کے لیے آج کی تقریر ہے. شب عاشور ملک آیا تھا اور آ کر حسین کے پاس بیٹھ گیا تھا. اس نے کہا تھا پروردگار بات تحفے درود و سلام کے, یہ فتح نامہ بھیجتا ہے آپ کو. یہ فتح نامہ کسی ملک کا نہیں ہے, یہ کائنات کا فتح نامہ ہے. تلوار آپ کی صبح کو نکلے گی, کائنات آپ کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گی. پوری دنیا کی سلطنت چاہیے اور قیامت تک کی زندگی بھی اللہ عطا کرنے کو تیار ہے. حسین نے کہا اور یا ملک نے کہا یا لقائے رب, یا سلطنت لے لیجئے کائنات کی اور قیامت تک کی عمر لے لیجئے, یا لقائے رب. لقائے رب یعنی اللہ سے ملاقات. لقائے رب, اللہ سے ملاقات. روحیں کہیں اور قبض ہوتی ہیں, مردے کہیں اور دفن کیے جاتے ہیں. حسین سے کیا بات ہو رہی ہے؟ ملاقات رب. ملاقات
اسی لیے دنیا جاتی ہے قبروں پہ تو اسے کہتے ہیں عرس ہو رہا ہے، لیکن حسین کے لوگ جاتے تو کہتے زیارت ہو رہی ہے۔ زیارت کے معنی عربی میں ہے ملاقات۔ حسین نے اللہ سے ملاقات کی تو اللہ نے اس قوم کے نام لکھ دیا کہ تمہاری ملاقات حسین سے ہوتی رہے گی۔ زیارت، ملاقات، زیارت کے معنی آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا۔ یہ لفظ حسین سے پہلے ایجاد نہیں ہوا تھا۔ حسین کے لیے لفظ آسمان سے اترا، زیارت اور زائر۔ اب سب کے زائر ہو گئے، علی کے زائر بھی ہو گئے، محمد کے زائر بھی ہو گئے۔ جملہ آیا حسین کے لیے، لفظ آیا حسین کے لیے۔ زیارت اور زائر، ملاقات، کچھ بھی نہیں سمجھے آپ۔ جس نے اللہ سے ملاقات کی اس کے چاہنے والے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ بیچ میں حسین ہے، ادھر یہ قوم ہے، ادھر اللہ ہے۔ اب کیا باتیں ہیں نہیں سمجھے؟ امت کا مسئلہ یہ ہے کہ ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے، منکر نکیر لکھتے ہیں اعمال، وہ قبر میں جاتا ہے، ہوتے ہیں سوال جواب۔ یہ سب ہے امت کے لیے، یہ ہے دوسری قوم، اس کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے حسین سے، حسین اللہ۔ اور رہ گیا یہ کوئی اٹھ کے کہے کہ نہیں صاحب یہ سب تو ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جملہ کہہ دوں، تم کو یہی نظر آتا ہے اس لیے کہ تم ان کو اپنا جیسا سمجھ، یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ اللہ کی مرضی سے وجود میں آئے ہیں۔ تمہیں اللہ کی مرضی ہی نہیں پتا، تمہیں اللہ کی مرضی ہی نہیں پتا۔ اللہ نے چاہا کہ ہم پیدا کریں، جب وہ ارادہ کرے، ہم نے چاہا، یہ لفظ چاہا میں چاہت ہے، ہم نے چاہا کہ ہم چھپے ہوئے خزانے ہیں، ہم نے چاہا کہ ہم ظاہر ہوں تاکہ پہچانے جائیں۔ ساری قومیں بن چکی تھیں یہودی عیسائی، 1,24,000 انبیاء کی قومیں بن چکی تھیں، آخری نبی کی قوم بھی بن چکی تھی۔ اب نبی آنا نہیں تھا، بغیر نبی کے تو قوم کیسے بنا رہا ہے کہ ایک اور قوم پیدا کریں گے؟ تو اللہ نے کہا خزانے میں چھپی تھی، میں نے چاہا، میں نے چاہا کہ میں اس قوم کو ظاہر کروں۔ اس قوم کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے، شیعہ اسی پہ اکڑے بیٹھے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں حسینی۔ تمہیں نہیں پتا لاکھوں ہیں وہ حسینی کہ جو کسی اور قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تبت میں بھی بستے ہیں، وہ چائنا میں بھی بستے ہیں، وہ منگول میں بھی رہتے ہیں، وہ رشیا میں بھی رہتے ہیں، وہ انڈونیشیا، ملائیشیا، ہانگ کانگ، بینکاک میں بھی رہتے ہیں، وہ جرمنی، فرانس، بیلجیم، بلغاریہ، رومانیہ، اٹلی اور اسپین میں بھی رہتے ہیں، یونان میں بھی رہتے ہیں، امریکہ کی اسٹیٹس میں رہتے ہیں، وہ زمین پہ بھی رہتے ہیں، آسمان۔
کیوں اپنا جیسا سمجھے ہوئے ہو؟ ان کی ہر سانس حسین کے لیے، ان کا سونا جاگنا حسین کے لیے۔ جو شامل سمجھے اس قوم میں وہ میری تقریر سمجھے، ہر ایک سے دعوت نہیں ہے، وہ بالکل نہ سمجھے، کان بند کر لے۔ ان کا سونا جاگنا حسین کے لیے، ان کا گھر بار حسین کے لیے، ان کی اولاد حسین کے لیے۔ پتہ نہیں اگلا جملہ برداشت کر سکو گے کہ نہیں۔ ان کا جاگنا سونا حسین کے لیے، ان کا گھر بار حسین کے لیے، ان کی اولاد حسین کے لیے، ارے ان کا خون حسین کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت تو وہی تھی جس نے کلمہ پڑھا تھا۔ کیوں اس کلمہ کو قوم سے، اس قوم کو اللہ نے الگ کیا؟ وجہ تو پوچھو کہ اس قوم کو، امت کو اور اس قوم کو اللہ نے الگ الگ کیوں کیا اور دعائے سیدہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کلمہ پڑھنے والی قوم حسین کو قتل کرے گی۔ کیسی؟ یاد رکھنا یہ کریڈٹ کیوں ملا ہے ہر مذہب والے کو کہ اس قوم کے حصے دار بنے؟ اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ قتل میں یہودی شامل نہیں تھے، قتل حسین میں عیسائی شامل نہیں تھے، قتل حسین میں ہندوستان کے ہندو شامل نہیں تھے۔ تو اگر اب وہ حسینی ہو جائیں تو اسے ٹیکس کلمے کا نہیں لیا جائے گا۔ کچھ نہیں سمجھے؟ تم ایسے ہی ٹھیک ہو، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اور کوئی کمی نہیں تھی۔ حاجی بھی تھے، قاری بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، کسی کے باپ نے کلمہ پڑھا تھا، کسی کے دادا نے کلمہ پڑھا تھا، 3 پشتوں سے کلمے پڑھ رہے تھے، 3 پشتوں سے نمازیں پڑھ رہے تھے۔ ذی الجوشن صاحب یہ رسول تھا، رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر کے کلمہ پڑھا تھا، اس کا بیٹا تھا